بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وصیت کی۔ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جس کے پاس جائیداد یا کسی شکل میں سرمایہ ہو، وہ یہ طے کر دے کہ میری فلاں جائیداد یا سرمایہ کا اتنا حصہ میرے انتقال کے بعد فلاں مصرف خیر میں صرف کیا جائے یا فلاں شخص کو دے دیا جائے۔ شریعت میں اس کی وصیت کو قانونی حیثیت حاصل ہے اور اس کے خاص شرائط و احکام ہیں، جن میں سے بعض ذیل حدیثوں کی صورت معلوم ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی ایسے مسلمان بندے کے لیے جس کے پاس کوئی ایسی چیز جائیداد یا سرمایہ امانت یا قرض وغیرہ ہو جس کے بارے میں وصیت کرنی چاہے، تو درست نہیں کہ وہ 2 راتیں گزار دے مگر اس حال میں کہ اس کا وصیت نامہ لکھا ہو، اس کے پاس ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ مطلب یہ ہے کہ وصیت کرنے اور وصیت نامہ لکھنے یا لکھوانے کے لیے اس انتظار کی ضرورت نہیں ہے کہ جب موت قریب آ جائے گی تو اس وقت وصیت کر دیں گے، بلکہ ہر مومن مرد کو چاہیے کہ وہ ہر وقت موت کو قریب سمجھے اور اپنا وصیت نامہ تیار رکھے۔ 2 دن بھی ایسے گزارنے نہیں چاہیے کہ وصیت نامہ موجود نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وصیت کی حالت میں انتقال کیا، یعنی اس حالت میں جس کا انتقال ہوا کہ اپنی مالیت اور معاملات وغیرہ کے بارے میں جو وصیت اس کو کرنی چاہیے تھی وہ اس نے کی اور صحیح اور وجہ اللہ کی، تو اس کا انتقال ٹھیک راستے پر اور شریعت پر چلتے ہوئے ہو۔ اگر اس کی موت تقویٰ اور شہادت والی موت ہوئی اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایتیں بیان کرتے ہیں، میں مکہ مکرمہ میں سخت مریض ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں اس بات کو بہت برا سمجھتا تھا کہ میری موت مکے کی اس سرزمین میں ہو جس سے میں ہجرت کر چکا ہوں اور جس کو اللہ کے لیے ہمیشہ کے واسطے چھوڑ چکا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے طور پر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، ارشاد فرمایا، اللہ رحمت فرمائے عفرا کے بیٹے سعد پر۔ اور حضرت سعد کی والدہ کا نام یعنی لقب عفرا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور استفسار عرض کیا کہ حضرت کی کیا رائے ہے، میں اپنی ساری دولت کو فی سبیل اللہ مصارف خیر میں صرف کرنے کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا نہ کرو۔ میں نے عرض کی، پھر آدھی دولت کے بارے میں یہ وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اتنا بھی نہیں۔ میں نے عرض کی، تو پھر تہائی کے لیے وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تہائی وصیت کر دو، اور تہائی بھی بہت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یہ بات، تم اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑ کے جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو مفلسی اور تنگدستی کی حالت میں چھوڑ کے جاؤ کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اور تم جو کچھ بھی اللہ اور ثواب کی نیت سے خرچ کرو گے، اگرچہ وہ خرچ اپنے عزیزوں، غریبوں، وارثوں پر ہو، تو تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں دو گے وہ بھی عند اللہ تمہارا صدقہ ہوگا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس کی امید ہے کہ وہ تم کو اس مرض سے شفا دے گا، مستقبل میں تم کو بلند مرتبہ پہنچائے، پھر تم سے بہت سے بندگان خدا کو نفع پہنچے گا اور بہت سے لوگوں کو نقصان۔ اس حدیث کو حضرت سعد سے روایت کرنے والے ان کے صاحبزادے عامر بن سعد کہتے ہیں کہ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، اس زمانے میں حضرت سعد کو صرف ایک بیٹی تھی، اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وارثوں سے متعلق فرمایا، ہر صاحب حق کو اس کا حصہ عطا فرما دیں، لہٰذا اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ جس شخص کے پاس کچھ مال و دولت ہو، اس کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ اور دوسرے قریبی عزیزوں کے لیے وہ مناسب طریقے پر وصیت کر جائے۔ اس کے کچھ مدت بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وراثت کا مفصل قانون سورۃ النساء میں نازل فرما دیا گیا۔
इस तरह वसीयत का पहला हुक्म कम अज़ कम शरई वारसों के हक़ में मनसूख हो गया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के खुतबे में जहाँ और बहुत से ज़रूरी अहकाम का ऐलान फरमाया, वहाँ ये ऐलान भी फरमाया, अल्लाह ताला ने विरासत का कानून नाजिल फरमा कर सब वारसों का हक़ मुकर्रर फरमा दिया है। ये ऐलान भी फरमा दिया गया है अल्लाह ताला ने कि अब किसी वारिस के लिए वसीयत ना की जाए। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस हदीस में इसी का जिक्र फरमाया है। और दारे कितनी की रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब किसी वारिस के लिए वसीयत जायज़ और नाफिज नहीं। अवलन ये कि दूसरे वारिस चाहें और राज़ी हों, मतलब ये कि अगर किसी शख्स के शरई वारिस इस पर राज़ी हो जाएं कि मौरिस किसी वारिस के हक़ में उसके शरई हिस्से के अलावा मज़ीद की वसीयत कर दे और उनको उस पर एतराज़ ना हो, तो ये वसीयत जायज़ और नाफिज हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी ऐसा होता है कोई मर्द या कोई औरत 60 साल तक अल्लाह ताला की फरमाबरदार वाली ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, फिर जब उनकी मौत का वक्त आता है तो वसीयत में हकदारों को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो इस जुल्म और हकदार बंदों की उस हक तलफी की वजह से उनके लिए दोज़ख वाजिब हो जाती है। मतलब ये है कि कभी ऐसा होता है कि एक शख्स के शरई वारिस मौजूद हों जो अल्लाह के मुकर्रर किए हुए कानून के मुताबिक उसके मरने के बाद उसके तिरके के हकदार होंगे, तो ये आदमी किसी नाराज़गी की वजह से उनको महरूम करने के लिए किसी गैर आदमी के हक़ में या किसी ख़ास मसरफ़ के लिए वसीयत कर देता है या कोई ऐसी तदबीर करता है जिससे वो वारिस महरूम हो जाए, तो ये इतना बड़ा गुनाह और जुल्म है। इसकी वजह से 60 साल अताअत व फरमाबरदारी बर्बाद हो जाती है, आदमी अज़ाब दोज़ख का मुस्तहिक हो जाता है। हज़रत साद बिन वक़ास की मंदरजा बाला हदीस से मालूम हो चुका है कि हर शख्स को अपनी 1/3 दौलत के बारे में वसीयत करने की इजाज़त है, लेकिन नेक नियति शर्त है। वारिसों और हकदारों को नुकसान पहुँचाने का बहरहाल इरादा गुनाह और जुल्म है। यानी अगर कोई बंदा साहिब हैसियत साहिब जायदाद है तो उस पर लाजिम है कि वो अपनी सिर्फ 1/3 जायदाद अल्लाह की राह में खर्च कर सकता है, गैर रिश्तेदारों को दे सकता है, गरीबों की मदद कर सकता है, लेकिन उस आदमी के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अपनी सारी जायदाद अपने वर्सा अपने रिश्तेदारों में तकसीम करने के बजाय वक्फ कर दे। ऐसा करने से इस्लाम ने मना किया है। ये लाजिम करार दिया है कि ऐसा ना हो कि आपके मरने के बाद आपके वर्सा आपके लवाहिकीन दूसरों के आगे हाथ फैलाएं, बल्कि उससे बेहतर है कि आप अपनी जायदाद से शरई उनका हक़ उनको देकर जाएं, ताकि आपकी रोज़े महशर पकड़ाई ना हो, आपके लिए आसानियों वाला मामला हो। क्योंकि अल्लाह पाक ने सूरह निसा में शरीयत के उसूलों के अहम मुताबिक विरासत का कानून नाफिज किया है और उस कानून पर अमल करने पर हमें पाबंद किया है। बेटा हो या बेटी, माँ बाप हो, बीवी हो, शौहर हो, सबके हुकूक सूरह निसा में वाज़े कर दिए गए हैं कि विरासत में किसका कितना हक़ है। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।